بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین، آپ نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا اور ہر ایک کے ساتھ ہی تقریباً ایسا ہوتا ہے، اکثر اوقات آپ کوئی چیز پکڑتے ہیں اور اچانک وہ چیز آپ کے ہاتھ سے گر جاتی ہے، اور گر کے ہوتا کیا ہے کہ یا کرسیوں کے نیچے یا میز کے نیچے یا بیڈ کے نیچے، یعنی کسی جگہ پر چھپ جاتی ہے۔ میرے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ہمارے گھر میں بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جن سے بھی میں نے بات کی سب نے کہا ہاں ایسا ہوتا ہے۔ 95% ایسے ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہاتھ سے گرنے کے بعد کہیں نیچے گھس جاتی ہیں، اور حیرانگی ہو جاتی ہے کہ بھائی تجھے گرنا ہی تھا تو کوئی سامنے گر کے میں اٹھا سکوں۔ اب پھر نیچے جناب لوگ اپنے کوئی وائپر لے رہا ہے، کوئی جھاڑو لے رہا ہے، کوئی دوسرے لے رہا ہے، تو وہ چیزوں کو نکال رہے ہوتے ہیں، کبھی صوفے کے نیچے سے، کبھی ٹیبل کے نیچے سے، کبھی بیڈ کے نیچے سے، جو بھی آپ کے قریب جگہ ہوتی ہے۔ یہ چیزیں گرنے کے بعد گم کیوں جاتی ہیں؟ چیزیں ان کے نیچے ہی کیوں گھستی ہیں؟ سامنے کیوں نہیں گرتی ہیں؟ ناظرین، میں نے سوچا آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ ہوتا کیا ہے، اور بڑے مزے کی بات ہے، آپ لوگ غور کیجیے۔ ناظرین، بات آ جاتی ہے دوسری مخلوق پہ۔ مخلوق دوسری کیسی؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ جب گھروں میں بلیاں رکھتے ہیں، اور اکثر اوقات لوگ گھروں میں بلیاں رکھتے ہیں، تو جو بلیوں کے بچے ہوتے ہیں وہ اکثر اوقات چیزوں کو چھیڑتے رہتے ہیں آپ کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا وہ ہائیڈ اینڈ سیک، جس کو مطلب یہ ہے کہ وہ چھپن چھپائی پنجابی میں کہتے ہیں، تو یہ چیزیں وہ بلیاں بھی کھیلنا چاہتی ہیں، جانور۔ تو ناظرین، اگر بلیاں یہ کھیل کھیلنا چاہتی ہیں، انسان تو کھیلتا ہی ہے، تو ایک اور مخلوق جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی وہ بھی آپ کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں۔ جی ناظرین، جنات کی ساری اقسام وہ نہیں ہے جو آپ کو ڈرائے، دھمکائے، مارے، آپ کو نقصان پہنچائے یا آپ کی جان لینا چاہے۔ تمام جنات ایسے نہیں ہیں۔ تو ناظرین، وہ کون سے پھر جنات ہوتے ہیں؟ وہ اور ہوتے ہیں جنات جن کو لوگ استعمال کرتے ہیں، یا وہ بھی بیسیکلی اپنا ایک رعب جمانا چاہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں۔ آج اگر آپ کو یہ طاقت مل جائے کہ آپ غائب ہو سکتے ہیں، فار ایگزامپل آپ سے کہا جائے کہ یہ انگوٹھی پہن لیں تو آپ غائب ہو جائیں گے، تو کیا ہوگا کہ انگوٹھی پہننے کے بعد آپ جب غائب ہو جائیں گے تو آپ چھیڑا چھاڑی کریں گے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ آپ کے پاس ایک ایسی پاور ہے کہ اب آپ دوسروں کے ساتھ مذاق کر سکتے ہیں، ان کو تنگ کر سکتے ہیں۔ تو ایگزیکٹلی یہی چیز جنات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، بالکل یہی چیز جنات کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، آپ کے ہاتھ سے اچانک وہ چیز گرا دیتے ہیں، اور پھر جب آپ ان کو ڈھونڈنے لگتے ہیں تو وہ تھوڑا سا اس کو آگے کر دیتے ہیں، اور جب وہ آپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ دیکھیں ہم نے ان کو کتنا تنگ کیا ہے، ہم کتنی زبردست مخلوق ہیں کہ اس مخلوق کے ساتھ ہم کھیلتے ہیں اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ تو ناظرین، اب کوئی اگر بندہ یہ کہے کہ نہیں جی نہیں، جنات کہاں ہوتے ہیں، ایسے کیسے ہوتا ہے؟ ناظرین، 1000 بار میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے کہ چیزیں باقاعدہ میں نے پکڑی ہوئی ہیں اور مجھے لگا کہ کسی نے اس کو گرایا ہے، تو پھر مجھے محسوس ہوا کہ یہ بات سچ ہے۔ اب جنات کہاں ہوتے ہیں اور آپ کو نظر کیوں نہیں آتے؟ بالکل دیکھیے، جیسے جس جگہ میں موجود ہوں یہاں ہوا موجود ہے جس میں سانس لے رہا ہوں، مختلف گیسز بھی موجود ہوتی ہیں جو مجھے دکھائی نہیں دیتی لیکن مجھے محسوس ہوتی ہیں۔ ناظرین، جنات ہوا میں کیسے ہوتے ہیں؟ میں آپ کو ایک آسان، شاید آپ کو آج سے پہلے یہ والی اگزامپل کسی نے نہیں بتائی ہوگی، کہ جس طریقے سے دھواں ایک اپنی حیثیت رکھتا ہے، دھواں ہوا نہیں ہے، دھواں ایک ہوا کی قسم ہے لیکن اس میں کاربن زیادہ ہوتا ہے، گیسز اور قسم کی ہوتی ہیں، جس ہوا میں سانس لیتے ہیں یہ اور گیس ہے، دھوئیں کی اپنی گیس ہے۔ جنات ایسے ہی اڑتے رہتے ہیں ہوا کے ساتھ ساتھ، اکثر اوقات۔ یہ آپ کو میں بتا دوں کہ اسپیشلی جہاں ٹورنیڈوز بھی ہوتے ہیں تو ان میں جن پھنسے ہوتے ہیں۔ ہمیں بچپن میں مذاق میں بتایا جاتا تھا لیکن یہ باتیں سچ نکلی۔ جنات ہوا کی طرح چلتے رہتے ہیں، ہر ماحول سے گزرتے رہتے ہیں، لیکن ہوا سے بھی زیادہ ان میں ایک چیز کی طاقت ہے جو ہوا میں نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ بند دیواروں میں سے گزر جاتے ہیں، ہوا بند دیواروں میں سے نہیں گزرتی، لیکن آواز کی کچھ لہریں بند
دیواروں میں سے گزر جاتی ہیں۔ تو اس طریقے سے ناظرین، جنات گزرتے گزرتے، فار ایگزامپل میں یہاں ہوں اور کام کر رہا ہوں، جو کوئی میرے ساتھ کھیلنا چاہے گا وہ کیا کرے گا کہ کوئی ٹیبل سے کوئی چیز گرا دے گا یا کوئی اس طریقے سے میرے ساتھ کھیل رچا لے گا فن کے لیے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر ہم ایسے کسی کو غیبی طاقت مل جائے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کھیلیں گے، یا ہم چوریاں کریں گے، ڈاکے ڈالیں گے، یا ہم کھیلیں گے، ڈپینڈز کہ ہماری نیچر کیسی ہے۔ تو لوگ جنات کو استعمال کرتے ہیں چوریاں کرنے کے لیے، جی ناظرین، کیونکہ ان کے پاس غیبی طاقت ہوتی ہے۔ میرے ایک بڑے پیارے دوست تھے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، کراچی فیڈرل بی ایریا میں رہتے تھے، تو ان کے گھر میں بہت زیادہ جنات ہوتے تھے جو ان کے بچوں کو آ کے ستاتے رہتے تھے، لیٹے ہوئے کبھی پاؤں کے انگوٹھے جیسے مروڑ دیتے تھے، کبھی کچھ کر دیتے تھے۔ تو پہلے تک تو وہ کھیلتے رہے، ان کی چیزیں جو ہے وہ کبھی وہ یہاں ٹیبل پہ رکھتے تو وہ الماری کے اوپر پڑی ہوئی ملتی، یہاں رکھتے، یعنی ابھی وہ رکھ کے گئے ہیں اور دیکھا تو اب وہ اوپر پڑی ہوئی ہے، یعنی وہ جنات کھیلتے رہتے تھے۔ لیکن ایک دن ان کے گھر سے اے ٹی ایم کارڈ چوری ہوتا ہے اور اس میں سے ٹرانزیکشن ہوتی ہے، اے ٹی ایم کارڈ کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے، اور جب ان کو میسج آیا ٹرانزیکشن کا تو وہ حیران ہو گئے کہ اے ٹی ایم کارڈ تو یہاں پڑا ہوا ہے، یہ ٹرانزیکشن کیسے ہوگی؟ انہوں نے جب اس کی مکمل تفتیش کروائی تو پتہ چلا کہ لاہور کے ایک اے ٹی ایم سے اس کی جو ہے وہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے، ٹرانزیکشن ہوئی، ویڈیو دیکھی گئی، سب کچھ ٹرانزیکشن ہو گئی، بندہ دکھائی نہیں دیا، سو سٹرینج۔ تو ان کو پتہ چلا کہ ان کے جو جنات تھے وہ کسی کے موکل بن گئے، وہ کسی کے ماتحت ہو گئے۔ تو لوگوں نے ان کو یوز کیا کہ جاؤ پاس کوڈ بھی لو اور اے ٹی ایم کارڈ سے ہمیں پیسے ہمیں لا کے دو۔ جنات پیسے پیدا نہیں کر سکتے، کہیں سے اٹھا کے لا کے دے سکتی ہیں۔ تو وہ انہوں نے اس گھر میں جو ان کی چوریاں ہوتی بھی رہتی تھیں، تو شروع میں تو جیسے میں نے بتایا کہ کھیل وغیرہ چلتے رہتے تھے، لیکن بعد میں جب چوری ہونی شروع ہوئی تو انہوں نے پھر عمل کروا کے ان جنات کو نکالا۔ پہلے تو وہ ان کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہتے تھے۔ تو یہ بڑے عجیب معاملات ہوتے ہیں جنات کے جو آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے۔ تو وہ اب فار ایگزامپل اگر کوئی جنات یہاں سے گزر رہے ہیں تو وہ گزرتے گزرتے وہ ان کو اللہ نے ایک ایسی طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ میری شیپ میں آ سکتے ہیں، میرے سامنے کچھ بھی بان کے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ میں نے جو اپنی زندگی میں جنات دیکھے وہ کبھی میں نے ان کو بکری کی شکل میں بھی دیکھا، کتے کی شکل میں بھی دیکھا، پھر ان کو سانپ کی شکل میں بھی دیکھا، اور اپنی اصلی حالت میں بھی دیکھا۔ اور جنات خواتین کو بھی میں نے دیکھا جو کہ لمبے لمبے بال، لمبے دانت اور کالا سیاہ چہرہ، یہ ہے کہ میں اکثر اوقات دیکھتا رہا ہوں۔ تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے آپ کے ساتھ کہ اگر آپ کے گھر میں زیادہ چیزیں گرنا شروع ہو جائیں، غائب ہونا شروع ہو جائے، تو آپ نے گھر میں اونچی آواز میں اذان دینی ہے، اونچی آواز میں اذان دینی ہے اپنے گھر میں۔ بے شک اذان کا وقت ہو نہ ہو، وہ جنات کو بھگانے کے لیے اذان ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، 5 بار سورہ الفلق پڑھنی ہے، 7 بار سورہ الناس پڑھنی ہے، اور یہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک پانی کے اوپر دم کر کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ گھر میں اس پانی کا چھڑکاؤ کر دے سارے کونوں میں۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ کی چھوٹ ہو جائے گی، کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس بھی۔ تو ہر معاملہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا جنات کا۔ تو کتنے لوگ ہیں جو جنات کے ساتھ جن کی دوستی بھی ہوتی ہے۔ میں کچھ اپنے ایسے بھی جاننے والے، میں اپنے ایک رشتہ دار کو جانتا ہوں جس کو یہ کہ چند سال پہلے تک وہ جنات کے ساتھ اتنی دوستی ہو گئی تھی کہ وہ میرے یعنی کہ رشتہ دار کو اٹھا کے لے جاتے تھے اور اپنی شادیوں میں گھماتے پھراتے تھے، کھانا وغیرہ کھلاتے تھے، اور وہ رات کو غائب ہوتا تھا اور وہ آ جاتے تھے۔ آج بھی ہم ان سے کہانیاں سنتے رہتے ہیں۔ تو یہ معاملات بڑے عجیب ہیں کہ ہر جن ڈرانے والا نہیں ہوتا، زیادہ کھیلنے والے ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں پاکستان میں، 25-30 کروڑ ہیں جتنے بھی ہیں، سارے ان میں سے کرمنلز کتنے ہیں، قتل کرنے والے کتنے ہیں، یعنی کہ کرائم کرنے والے کتنے ہیں، سارے کرمنلز نہیں ہوتے۔ تو اسی طریقے سے جنات میں بھی اچھے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ اگر دوست بن جائیں تو بڑی اچھی دوستی نبھاتے ہیں اور ایک دوسرے کو پیغام بھی دیتے ہیں۔ تو یہ میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو جو میں نے آپ کو عمل بتایا وہ کریں اور آپ کو
کسی سے بھی بلانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔